السلام علیکم ناظرین، میں حفیظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کثیر الاولاد تھے۔ آپ کے 12 فرزند تھے جن کی تفصیل کتابوں میں اس طرح ذکر ہے: حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، زبیر اور عبدالکعبہ، یہ ایک ماں سے تھے۔ ان کی والدہ گرامی کا نام حضرت فاطمہ بنت عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم تھی۔ حضرت عباس سرار، ان کی والدہ کا نام نشیلہ بنت جناب بن نمر بن قاسد کی نسل تھی۔ حضرت حمزہ مقوم حجل کی والدہ حضرت حالہ بنت احد تھیں۔ ابو لہب قسم غدیر کی والدہ کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن یہ تینوں بھائی ایک ہی ماں سے سگے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شادی اپنے چچا کی بیٹی فاطمہ بنت اسد سے ہوئی تھی۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، پھر جعفر اور عقیل تھے۔ علی علیہ السلام آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ننیحال اور ددیحال دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد آپ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ میری ماں ہیں، میرے آنے پر آپ کھڑائی نہ ہوا کریں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جواب میں فرماتی، میرے پیٹ میں موجود یہ بچہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، جو ہی آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے یہ بچہ مجھے کھڑا کر لیتا ہے۔ 13 رجب کو جب خانہ کعبہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، 3 دن بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیتی ہیں اور کہتی ہیں، 3 دن سے نہ تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں اور نہ ہی دودھ پیا ہے۔ جناب رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کو گود میں لیتے ہیں تو علی اپنی آنکھیں کھول کر غور سے چہرہ مبارک کی زیارت شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ماتھا چوما اور اپنی زبان مبارک علی بن ابی طالب کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، میں علی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا، جس طرح اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جب بھوک لگتی تو آپ اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں ڈال دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علی نور واحد تھے، یہاں تک کہ حضرت عبدالمطلب سے یہ آدھا نور میرے والد حضرت عبداللہ اور آدھا نور میرے چچا ابو طالب کے صلب میں چلا گیا۔ جابر کہتا ہے، میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چچا عباس کے پاس تھے، اچانک علی ہمارے پاس آئے اور سلام کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی کے احترام میں اٹھے اور سلام کا جواب دیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر خاص احترام کے ساتھ اپنے دائیں طرف بٹھایا۔ عباس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کو زیادہ دوست رکھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، خدا کی قسم، خدا علی کے ساتھ مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، خداوند عالم نے ہر پیغمبر کی اولاد کو خود اس کی نسل میں قرار دیا، لیکن میری اولاد کو علی کی نسل میں قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ حدیث پاک سنی تو اس کے بعد جہاں بھی کچھ مسلمان بیٹھتے تھے ان کے درمیان بیٹھ کر ذکر علی شروع کر دیتے تھے۔ بس اگر ان کے چہروں پر خوشی آ جاتی تو سمجھ جاتے کہ دل سے مسلمان ہیں اور مومن ہیں، اور اگر ان کے چہرے بگڑ جاتے، ناخوشگوار باتیں شروع کر دیتے تو صحابہ کرام سمجھ جاتے کہ یہ لوگ دل سے منافق ہیں۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کی حالات زندگی پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ علی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اپنی زندگی کے شروع سے لے کر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی آخری سانس تک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی جو حکم دیا، علی اس حکم کو بجا لائے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ میرے لاکھوں سلام ہو علی ابن ابی طالب کی بلند ذات پر۔ میں تمام عالمین میں موجود تمام مخلوقات کو ولادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔